کہ تشیع کا قرآن 40 پاروں والا ہے اور ابھی 30 اس لیے کہ باقی ان کا بکری کھا گئی تھی، لیکن جب تحقیق کا دور آیا، سوشل میڈیا کا دور آیا تو پتہ چلا وہ بکری ان کے گھر سے برآمد ہوئی، ہاں بکری وہاں سے برآمد ہو رہی تھی، تو پھر کام جو ہے وہ یعنی جو ایک پروگرام تھا ان کا اس حوالے سے وہ تقریباً بڑھ گیا۔ مرزا صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں یہ بات کی، تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے عماد بھائی، انہوں نے یہ کہا کہ جی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تو غار میں ہوتے ہیں، سرداب میں ہوتے ہیں، نقوی صاحب آپ بھی تو اس غار میں جاتے رہے ہیں، وہاں پہ ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے امام سے۔ ہم نے اس وقت بھی جتنے بھی ہمارے دوستان جو انجینئر مرزا صاحب کو سنتے اس وقت بھی ہم نے چیلنج کیا تھا، اور وہ پھر تشیع بیدار ہوئی، تشیع نے اس قدر یہ احتجاج کیا کہ مرزا صاحب مجبور ہو گئے اپنے اس موقف سے واپس پلٹنے پر۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، تشیع کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ غار سے نکلیں گے، وہ غار میں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہے کہ غار سے ظہور کریں گے۔ ایک اعتراض جو مخالفین کی جانب سے بہت زیادہ کیا جاتا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد کہ جو اہل بیت کی نسبت محبت رکھتے ہیں، دفاع بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ایک عزیز ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب، ان سے بھی میں نے یہ جب بات سنی تو مجھے تعجب ہوا، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں، انہوں نے عماد بھائی بات کی تھی کہ امام مہدی جن کے متعلق تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک غار میں رہتے ہیں، ایک سرداب میں رہتے ہیں۔ جب مفتی صاحب نے اپنے ایک کلپ میں یہ بات کی تو میں نے انہیں میسج کر کے پوچھا، میں نے کہا آقا آپ نے یہ جو بات کی ہے تشیع کی کس کتاب میں یہ عقیدہ لکھا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے علماء سے اور اس طرح لوگوں سے سنا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز، ایک شائع، ایک جھوٹ اس قدر تکرار ہوتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ تشیع کے حوالے سے بہت سارے ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ تشیع شام غریبہ میں یہ کام کرتا ہے۔ تشیع کے بارے میں یہ عماد بھائی کسی زمانے میں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ تشیع کا قرآن 40 پاروں والا ہے اور ابھی 30 اس لیے کہ باقی ان کا بکری کھا گئی تھی، لیکن جب تحقیق کا دور آیا، سوشل میڈیا کا دور آیا تو پتہ چلا وہ بکری ان کے گھر سے برآمد ہوئی، ہاں بکری وہاں سے برآمد ہو رہی تھی، تو پھر کام جو ہے وہ یعنی جو ایک پروگرام تھا ان کا اس حوالے سے وہ تقریباً بڑھ گیا۔ لہٰذا اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ ایک اعتراض کریں، ایک بات کہیں اور تشیع کی طرف نسبت دے دیں اور اس کا کوئی جواب نہ آئے اور وہ آپ کا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ انجینئر مرزا صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں یہ بات کی، تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے عماد بھائی، انہوں نے یہ کہا کہ جی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تو غار میں ہوتے ہیں، سرداب میں ہوتے ہیں، نقوی صاحب آپ بھی تو اس غار میں جاتے رہے ہیں، وہاں پہ ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے امام سے۔ کیا کہا؟ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم نے اس کے اوپر ایکشن لیا، ہم نے کہا کہ انجینئر صاحب علمی کتابی ہونے کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے، نعرہ یہ لگانا کہ ہم کپڑا، مکان بنے گا نیا پاکستان، یہ کچھ بھی کہہ دیں گے، روٹی بھی، ہاں روٹی کپڑا مکان دیں گے، لیکن عملی طور پہ روٹی کپڑا مکان دینا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں میں علمی کتابی ہوں، میں کوئی بابی نہیں ہوں، علمی کتابی ہوں، یہ نعرہ بہت آسان ہے چونکہ زبان سے نکالنا ہے۔ کتابی ہونے کا ثبوت کیسے دیا جاتا ہے؟ آپ کسی کتاب سے پیش کر دیں۔ یہ ہم نے اس وقت بھی جتنے بھی ہمارے دوستان جو انجینئر مرزا صاحب کو سنتے اس وقت بھی ہم نے چیلنج کیا تھا، اور وہ پھر تشیع بیدار ہوئی، تشیع نے اس قدر یہ احتجاج کیا کہ مرزا صاحب مجبور ہو گئے اپنے اس موقف سے واپس پلٹنے پر۔ تو لیکن کیا ہوا، وہ ایسے پلٹے کہ جب وہ ایسے یو ٹرن لگا کے آئے تو آگے پھر ہمیں پایا۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، تشیع کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ غار سے نکلیں گے، وہ غار میں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہے کہ غار سے ظہور کریں گے۔ ہم نے کہا چلے ماشاءاللہ، آپ نے اب تشیع کا ایک اور عقیدہ یہاں پر کلیم کیا تو اس کے اوپر دلیل دیں کہ تشیع کی کس کتاب میں یہ عقیدہ لکھا ہے کہ وہ غار سے ظہور کریں گے۔ فارسی میں کہتے ہیں ایک نشد دو شد، ہاں ایک نشد دو شد ہو گئے۔ اب ان علمی کتابی صاحب کی یعنی اگر کوئی واقعاً باشعور افراد، یہ جتنے جو باشعور آج کل تو یعنی پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ ہے، ایک پڑھا لکھا شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو انجینئر صاحب ہیں جو علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یار آپ سے کچھ 10 کتابوں کا تشیع نے طلب تو نہیں کی، ٹھیک ہے، آپ ایک ایک کتاب معین کریں جہاں پہ تشیع نے اپنے اس عقیدے کو بیان کیا ہو۔ وہ آج تک الحمدللہ مکتب تشیع کا افتخار ہے کہ جب بھی ہم نے کسی چیز کا دعویٰ اور چیلنج کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور سامنے والا اس کے سامنے ہمارے اس دعوے کے مقابل جو ہے وہ تسلیم خم ہوا ہے۔ تو اس موضوع پہ بھی ان کا آج تک جواب نہیں آیا۔ اب اس وقت ہم نے فقط یہ سوال رکھا تھا، آئے گا بھی نہیں، ہاں نہیں جب ہے ہی نہیں کہاں سے لائیں گے۔ جب ہم نے اس وقت یہ سوال رکھا تھا تو سوال رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے اندر دم خم نہیں ہے، یہ فقط نام کی علمی کتابی ہیں، کسی کتاب سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ آج آپ کی خدمت بیان کریں گے یہ جھوٹ چلا کیسے اور کس انداز سے اس نے پرورش پائی، یعنی یہ پیدا کہاں پہ ہوا تھا جھوٹ، اس کے بعد یہ کہاں کہاں پہ اس نے پرورش پائی، کن کی اس کے آباء و اجداد کون تھے۔ انشاءاللہ نسلاً بعد نسلاً اس جھوٹ کا آپ کو آج بتائیں گے اور آپ کو لطف آئے گا، پتہ چلے گا کہ یہ علمی کتابی صاحب کن کتابوں سے اور اپنے ہی جو ان کے
बुजुर्ग यानी जो बाबा खुद को नहीं कहता, लेकिन बाबों के इन झूठों पे इसने एतमाद किया और आगे नकल कर दिया। सबसे पहले इमाद भाई इस झूठ को नकल करने वाला जो शख्स था ना, जिसने सबसे पहले इसको बयान किया, वो समआनी साहब थे। ये मुलाहिजा फरमाएं अल अंसाब इमाम अबू सईद समआनी की, इनका मुतवफ़ा जो है वो 562 है गालिबन, और इनकी 7वीं जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं इमाद भाई, यहाँ पे देखिएगा सफ़ा नंबर 15 पे क्या बयान करते हैं। वक़ालू सामर्रा, एक जगह के तारुफ करवा रहे हैं कि सामर्रा एक जगह है, वह बेहद सरदाब, वहाँ पे एक सरदाब है, अल मारूफ जाम हल्लदी तदअमु शिया अन्ना महदीहुम यखरुज मिन्हु, एक सरदाब जगह है और तशय्यो उसके हवाले से ये गुमान करते हैं कि उनका जो इमाम महदी है वो यहाँ से खुरूज करेगा। तशय्यो ये गुमान करते हैं। नाज़रीन ये झूठ यहाँ से इसने परवरिश, अभी ये थोड़ी परवरिश पाएगा। देखें जब एक झूठ होता है ना तो वो इतना सा था, अब वो फैलता फैलता आप देखिएगा आगे चल के आप देखेंगे कि इसको इतना फैलाया, यानी ये रायता इतना फैला है कि आप इनसे इकट्ठा नहीं हो रहा। तो ये सबसे पहले इस बंदे ने इब्तिदा की, समआनी ने। जैसे कुएं में एक पत्थर डाला तो सारे उसे देखने लग गए। हमारे पाकिस्तान में रविश भी यही है कि आप ऐसे एक तरफ देखने लग जाए ना, सारे देखते हैं क्या चीज़ है उधर, ठीक है, तो सारे उधर देखने लग गए। अब आगे बढ़ते जाएं तो हम देखते हैं कि जब समआनी ने इसको बयान किया, अब देखिए इस झूठ की परवरिश कैसे हुई है। ये बड़ी ज़बरदस्त इबारत है, मिनहाजुस सुन्ना इब्न तैमिया। अच्छा जी, ये इसकी मिनहाजुल बिदआ किताब जिसकी तहकीक अद्दुक्तर मोहम्मद रशाद सालिम ने की है, जुज़ुल अव्वल इसकी पहली जुज़ है। वो कहता है मिन हिमाकतिहिम, तशय्यो की हिमाकतों में से एक चीज़ क्या है माँ भाई, कि अन्नहुम यजअलूना लिलमुंतज़र इद्दत मशाहिद, ये इन्होंने इमाम मुंतज़र के लिए ना कुछ जगह मुअय्यन कर रखी हैं। शियों की हिमाकतें बयान की जा रही हैं। अब ये हिमाकतें लिखी कहाँ हैं, अमलन या किताबी सूरत में कहाँ पर हैं, किसी को नहीं पता। आप आज भी यूट्यूब पे लिखें सामर्रा, ठीक है, या सरदाब सामर्रा, वो ज़ियारत वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप खुद चले जाएं। आज तो जनाब वो दौर नहीं है कि आपको घोड़ों पर, खच्चरों पर पैदल जाना पड़े। आप अगर तहकीक करना चाहते हैं और वाकई ये जानना चाहते हैं कि कौन सा मज़हब हक़ पर है, क्योंकि जन्नत और जहन्नम का मसला है, तो एक टिकट करवाएं, चले जाएं कहाँ पे, सामर्रा, और देखें कि ये जो भी इब्न तैमिया साहब ने बात की है इसमें कितनी हकीकत है। सामर्रा शहर का नाम है जी। आप शहर का नाम है ना। हाँ, सामर्रा। बंदियाली साहब कहते हैं ये गार का नाम है। गार का नाम है, हाँ, कहते हैं ये इराक में एक गार है, उस गार को सामर्रा कहते हैं, हाँ, जहाँ पे शियों का 12वां इमाम है। पता है कि आप इस तरह की बात करते हैं, फिर मेरे मुंह से ना कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, फिर नीचे लोग कमेंट करते हैं कि आप लोगों के तनकीद करने का अंदाज अच्छा नहीं है, आ रहा होता है, माफ़ी ज़मीन में बयान नहीं कर सकता। बाकी नाज़रीन समझ जाएं इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, इद्दत मशाहिद वहाँ पे करार दिए हैं, बहुत सी जगह इमाम मुंतज़र के लिए, यंतज़िरूनहु फ़ीहा। अब तशय्यो जो हैं वो इमाम मुंतज़र के उन मशाहिद जो जगह हैं जहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा कि मिसाल दे रहे हैं कस सरदाब। अच्छा, सरदाब एक जगह अल्लज़ी बे सामर्रा अल्लज़ी यदअमूना अन्नहु गाब फी, जिसके मुतालिक तशय्यो ये गुमान करते हैं कि इमाम महदी वहाँ से गायब हुए थे। वह मशाहिद आखिर वो क्या है, और भी मशाहिद हैं वो कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो हाँ जी, अब वो करते क्या यहाँ पे वह युकीमूना हुनाक, ठीक है। अब वो करते क्या है वहाँ पे, सामर्रा पे करते क्या है। इब्न तैमिया चूँकि इसको यद तुला हासिल था झूठ बोलने में और उस झूठ को बढ़ाने में, यद तुला हासिल था, इसकी किताब पढ़ रहे हैं इन चीज़ों से। आगे सफ़र युकीमूना हुनाक दाब्बतन इम्मा बगलतन व इम्मा फरसन, वो वहाँ पे घोड़े खच्चर गधे बांध के खड़े हो जाते हैं भाई लोग, कौन, शिया, ताकि क्या यरकबहा इदा खराजा, इमाम निकले बरामद हो वहाँ से और सवार हो जाएं। घोड़े गधे खच्चर लेके शिया भाई लोग सारे वहाँ पे रेडी खड़े हैं, रेडी स्टडी खड़े हैं। वो अब ये इब्न तैमिया साहब कह रहे हैं कि शिया ये काम इसलिए करते हैं ताकि इमाम जब खरूज करें तो वहाँ पर सवारी मौजूद हो, ठीक है। जैसे हम किस सफ़र पे जाते हैं और आगे से कहते हैं भाई आगे आ जाना हमें लेने के लिए, ठीक है, तो कहते हैं कि ये इस्तकबाल, हाँ, अब जाए सामर्रा गधे घोड़े खच्चर देखें। हमें तो आज तक गधे घोड़े खच्चर वहाँ पे नज़र नहीं आए, क्योंकि ये लोग जाते ही नहीं हैं, तो फिर क्या नज़र आएगा, जाएंगे तो हमें नज़र आएगा ना। अच्छा, वो कहते हैं, अच्छा एक और बड़ी काम करते हैं शिया वहाँ पे, वो कहते हैं कि दिन के एक पहर ये नमाज नहीं पढ़ते, बहुत लेट करते हैं नमाज को। अच्छा, और अच्छा हाँ, फिर ये कहते हैं कि ये दिन के कुछ पहर में वहाँ पर निदा देते हैं बिल खुरूज की, कि या मौलाना, ए हमारे मौला, आ जाइए, निकल आइए, बाहर आ जाइए। अच्छा, और इनके पास असला भी होता है। असला इसलिए होता था कि मौला को कह रहे हैं मौला हम रेडी हैं, आ जाएं और जंग करें। अच्छा, अब वो कहते हैं फ़ीहिम, इनमें कुछ ऐसे अफराद भी हैं कि जो नमाज के औकात में वो असलन नमाज नहीं पढ़ते, वक्त पे नमाज नहीं पढ़ते। किस लिए, खशियतन, डरते हुए,
کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ امام نکل آئیں اور بھائی لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، خوف ہے بھائی کسی وقت بھی آ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نماز پڑھیں تو یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، تو پھر وہ اپنی نماز کو یا تاخیر میں لے جاتی ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا، تو یہاں تک عماد بھائی یہ ابن تیمیہ صاحب کا جھوٹ تھا۔ ابن تیمیہ نے جب یہ جھوٹ بولا تو محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ بھائی میں کیوں پیچھے رہوں، جب سب جھوٹ بول رہے ہیں تو میں بھی بولوں گا، اور شیعوں کا جتنا ابن تیمیہ دشمن تھا اتنا دشمن تو میں بھی ہوں۔ اس لیے اس نے ایک رسالہ لکھا محمد بن عبد الوہاب نے، رسالہ فی الرد علی الرافضہ، رافضہ یعنی ہم رافضیوں شیعوں کے رد میں ایک رسالہ لکھا۔ اس بھائی نے تو کیا بات ہے، وہ گھوڑے خچروں کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھو بھائی شیعہ 2 نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں وہ اصل میں تطور ہوتا ہے نا، دیکھیں ترقی ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ وہ 14ویں گریڈ کا جھوٹ بول رہا تھا، یہ 16ویں گریڈ کے جھوٹے ہیں، یہ 18ویں گریڈ کے ابھی دکھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں بھائی لوگ مطلب الجمع بین الصلاتین، شیعہ 2 نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ نے آج تک کہیں نہیں سنا ہوگا میرے پیارے بچوں، یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ مکتب خلفاء میں آپ کو ایسے جھوٹ ملیں گے۔ ومنہا، اب ان میں سے کیا ہے؟ تجویزہم الجمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاءین، وہ کہتے ہیں بغیر عذر کے وہ کیا ہے ان کو جمع کرتے ہیں، وہ پھر آگے ترمذی کی روایت وغیرہ وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ قیلا، یہاں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سبب جمعہم بین الظہرین والمغربین طول الدہر ما اختیار تاخیر فیہما ہوا انہ ینتظرون القائم المختفی فی السرداب۔ کیا ربط ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ظہر اور عصر مغرب اور عشاء اس لیے ملا کے پڑھ رہے ہیں پوری طول دہر میں، ٹھیک ہے، اور کہا کہ تاخیر کا اختیار ہے، وہ اس لیے کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس قائم کا کہ جو مخفی ہو چکا ہے سرداب میں یعنی کیوں لیقتدوا بہ، تاکہ وہ امام آئے اور اس کی اقتداء کریں۔ ہمیں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، جس کو سمجھ آئے بھائی یہ جو بیان کیا جا رہا ہے محمد بن عبد الوہاب کی جانب سے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہابی اور عقل یہ متضاد چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی، جہاں پہ وہابی ہوگا وہاں پہ عقل نہیں ہوگی، جہاں پہ عقل ہوگی وہاں پہ وہابی نہیں ہوگا۔ اب یہ جو بیان کر رہے ہیں محمد بن عبد الوہاب صاحب، وہ کہتے ہیں شیعہ ظہر و عصر مغرب اور عشاء کو اس لیے جمع کر کے یعنی ایک ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ انتظار کریں امام کا جو سرداب میں ہیں، پھر ان کی اقتداء کریں گے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تاخیر کرتے ہیں ظہر و عصر کی الی قریب غروب الشمس، سورج غروب ہونے کے قریب آ جاتا ہے۔ اچھا، فَإِذَا يَئِسُوا مِنَ الْإِمَامِ، جب یہ امام کے آمد سے نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا اس سے پہلے فَيُؤَخِّرُونَ الْعَصْرَ لکھا تھا نا، فَيُؤَخِّرُونَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ، جی فَيُؤَخِّرُونَ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ، ظہر کو اثر تک جو ہے وہ تاخیر میں لے کے آتے ہیں، پھر عصر کے ٹائم پہ عصر تک، ہاں، حالانکہ الٹ ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے ہم ظہر کے دوران ظہر پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد عصر پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم ظہر کو بعد میں جو ہے عصر کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو اس وقت شاید ان کی مراد یہ ہو شیعہ معاشرے میں کہ ظہر کو وقت پہ نہیں پڑھتے اور اس کو عصر کی وقت تک لے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ ظہر عصر کو پھر ایک ساتھ پڑھیں اور پھر غروب شمس کا وقت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں نمازیں ابھی تک نہیں پڑھی ہوتی۔ اب وہ جب نا امید ہو جاتے ہیں کہ امام نہیں آ رہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فصلوا صلاتین، یہ دونوں نمازیں پڑھ لیتے ہیں من غیر خشوع، اب خشوع خضوع تو رہ نہیں گیا کہ فصلوا صلاتین من غیر خشوع ولا طمأنینہ، اور کوئی اطمینان و سکون بالکل نہیں ہوتا، نہ خشوع خضوع ان لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور بغیر جماعت کے پڑھ لیتے ہیں اور واپس پلٹ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم عفو اور عافیت طلب کرتے ہیں۔ ان کا جو یہ کام ہے، ٹھیک ہے، یہ صاحبان عقل کے لیے جو ہے وہ ہنسنے کا سبب بنتا ہے کہ صاحبان عقل ان کے کام پہ ہنسیں۔ یعنی اب دیکھیں بھائی آپ کو چلے صاحبان عقل کے تم تو پھر بھی نہیں ہنس سکتے، تمہارے پاس تو عقل ہی نہیں، وہ بھی نہیں ہے بھائی۔ دیکھو وہابی ہوں یا ہمارے کتابی ہوں، ان سب کی خدمت میں عرض کریں گے بھائی جھوٹ وہ بولو جو پکڑا تو نہ جائے، البتہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن آج واقعاً جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں آپ اگر ایک بات کریں گے، وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی ہین کو وہ کیا ہے چکن مرغی والی کیا بات تھی مات بھائی، وہ ایسی ایسی تحقیقات پیش کرتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ کہتے ہیں یہ اس کو تو انگلش میں ہین کہتے ہیں، ہین کہتے ہیں، چکن تو نہیں کہتے اس کو، چکن پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسا کوئی بات اس طرح کوئی لطیفہ، یعنی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ نہیں ظاہر ہے یہ تحقیقات جو ہے نا، دیکھیں آپ اس کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں، یہ تحقیقات ان کے ہیں نا، وہ بڑی محنت کی انہوں نے، بڑی مشکل سے انہوں نے یہ نتائج نکالے ہیں، اور آپ ایسے مذاق کر کے اس کو اڑا دیتے ہیں، تو اڑانا درست نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے اس بات کے لیے کتنا سوچا ہوگا انہوں نے۔
وہی نا کہ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اپنا مکتب کی حقانیت جھوٹ پہ ان کی مبنی ہے، یعنی کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ ان کا مذہب حق ثابت ہو، پتہ چلے کہ جن کا عقیدہ امامت باطل ہے، ان کا عقیدہ مہدیت باطل ہے، جھوٹ بول کر، یعنی کوئی شرم کا مقام ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ابن تیمیہ صاحب کے بعد چلتے ہیں تھوڑا سا ایک قدم آگے، وہ کیا ہے جی، ہم چونکہ ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب کی بات بڑی دلچسپ تھی اس لیے دونوں کو ملا کے آپ کی خدمت بیان کیا۔ اب ترتیب سے آتے ہیں، یہ العبر جو ہے وہ کتاب ہے کس کی، ابن شمس الدین ذہبی صاحب کی جی۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 381 پہ، وہ کہتے ہیں کہ ہاں وفیہا محمد بن الحسن العسکری بن علی الحادی محمد الجواد بن علی الرضا بن موسیٰ القاظم بن جعفر صادق علوی حسینی ابو القاسم الذی تلقبہ الرافضہ، پورا وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں الخلف الحجہ وتلقبہ بالمہدی وبالمنتظر، یا منتظر اور منتظر دونوں جو ہیں وہ پڑھا جاتا ہے کہ رافضی جو ہیں جن کو خلف الحجہ کا لقب دیتے ہیں، مہدی منتظر کا لقب دیتے ہیں، وتلقبہ بصاحب الزمان، صاحب الزمان کا بھی لقب دیتے ہیں، وہ خاتمۃ الاثنی عشر، وہ 12 اماموں کا جو ہے وہ آخری امام ہوں گے، وضلال الرافضہ ما علیہم مزید، اور اس کے اوپر بھی ان کی گمراہی کی حد ہو گئی، فانہم یدعمون انہ داخل السرداب الذی بسامرہ فاکتفى والى الان، ان کی گمراہی کی حد یہ ہو گئی کہ بھائی یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ سرداب میں گئے، غائب ہو گئے، ابھی تک یہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک اور سلسلہ وار جھوٹ ان کا آپ کے سامنے بیان کیا، بہت ہے، میں نکال کے لایا تھا ترتیب کے ساتھ کہ اپنا ابن اسیر جزری نے بھی اسی کو بیان کیا، فقط دکھا دیتا ہوں، النہایہ ابن کثیر دمشقی نے، النہایہ فی الفتن والملاحم، ابن کثیر دمشقی اس میں کیا بیان کرتے ہیں، یہاں پر فصل ذکر کرتے ہیں، فصل فی ذکر المہدی، وہ کیا کہتے ہیں، الذی یکون فی آخر الزمان هو احد الخلفاء الراشدین والائمۃ المہدیین ولیس بالمنتظر، وہ نہیں ہے الذی، وہ کون کہ جس کے متعلق روافض یہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سرداب سے، سامرہ کے سرداب سے کیا کرے گا جی، ظہور کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا سبحان اللہ، یعنی یہ تشیع کے اوپر یہی مرزا صاحب باتیں کر رہے تھے، ویسے کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے، ہم کتابوں کو مانتے ہیں، بابا ایک کتاب تم نے نہیں پڑھ رکھی۔ اور میں ان تمام شیعوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر کوئی اس طریقے سے بات کرتا ہے تو پہلے بھائی ریفرنس مانگا کریں، اور وہ ہمارے نادان اہل سنت دوست کہ جو اس طریقے کی باتیں سننے کے بعد اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں اور وہ آگے بغیر تحقیق اس کو نقل کر دیتے ہیں، وہ بھی احتیاط کریں۔ ہمارے علماء نے ان کے جوابات دیے، ٹھیک ہے، جوابات کیا دیے، میں آپ کی خدمت میں 2 جوابات فقط عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو اس کا جواب دیا گیا ہے، اگر ہم وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں، کتاب الغدیر، یہ ملاحظہ فرمائیں، الغدیر، الغدیر وہ شاہکار کتاب ہے کہ جو عبدالحسین امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اگر صفحہ نشین میں الغدیر فی الکتاب والسنہ والادب، اس میں جب ہم جاتے ہیں، عبدالحسین احمد الامینی النجفی کی کتاب ہے، الجزء الثالث ہے، مؤسسۃ العالم للمطبوعات بیروت لبنان کی یہ چاپ ہے۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر اماد بھائی سرداب کی کہانی کا ذکر ہے، تھوڑا سا ہم اس کو جی، وفریت السرداب اشنا وان سبقہ الیہا غیر من مؤلف اہل سنہ لکنہ زادہ فی التمور، وہ کہتے ہیں کہ ایک بات ہو رہی ہے پیچھے، یہ فی کتاب کسیمی، ٹھیک ہے، وشیخ ابن تیمیہ، اس کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں سرداب کی جو سب سے شنی اور بدترین تہمت ہے یہ جو ہمارے اوپر لگائی جاتی ہے، آغا امینی کہتے ہیں کہ دیگر اہل سنت مؤلفین نے بھی ہماری طرف یہ نسبت دی ہے، لیکن اس بھائی نے جو ہے وہ تھوڑا سا ایک قدم آگے رکھا، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اضافہ کر گیا، اس نے ان خرافات میں جو ہمارے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں اس میں اضافہ کر دیا۔ وہ کیا کہ جی یہ گدھے اور خچروں کا اس نے اضافہ کر دیا کہ گدھے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، خچر لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ہر رات وہاں پہ ان کی عادت ہے، کھڑے رہتے ہیں اور کئی سالوں سے یہ کام چل رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَالشِّیعَ لَا تَرَى أَنَّ غَیبَةَ الْإِمَامِ فِي السَّرْدَابِ وَلَا هُمْ غَیَّبُوهُ فِیهِ وَلَا أَنَّهُ یَظْهَرُ مِنْهُ، اصل رد نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے پوچھو شیعوں کا عقیدہ، شیعوں کا عقیدہ بیان کر رہے ہو نا تو شیعوں کی کتاب کو دیکھ لو، ٹھیک ہے، کہ شیعہ یہ غیبت کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ امام کی غیبت کا تعلق سرداب سے ہے، یا کیا کہتے ہیں وہاں سے وہ یہ ظہور کریں گے، ٹھیک ہے، جو چیز تشیع کے ہاں ہے کہ اس جگہ کی، اور آگے بیان کرتے ہیں انما اعتقادہم، ان کا اعتقاد کیا ہے جو احادیث کی بنا پر ہے کہ یظہر بمکۃ المعظمہ، کہ بمکۃ المعظمہ، مکہ معظمہ سے امام جو ہیں وہ ظہور فرمائیں گے، ولم یکن احد فی السرداب، کوئی ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ ہم تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ امام سرداب سے ظہور کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ وانما هو سرداب دار الائمہ بسامرہ، وہ کہتے ہیں کہ جو سرداب تھا وہ ائمہ کا گھر تھا، ٹھیک، اور اس کی عظمت بھی اور اس کی جلالت بھی اسی وجہ سے ہے کہ 3 ائمہ کا وہ گھر رہا ہے، ٹھیک ہے، کبقیت مساکن ہذہ الدار المبارکہ،
جیسے بقیہ آئمہ کے گھر مبارک ہیں، اسی طرح یہ سرداب بھی اس لیے مبارک ہے کہ 3 آئمہ نے یہاں پہ زندگی گزاری ہے۔ درست ہے۔ تو یہ عبدالحسین امینی صاحب نے جواب دیا ہے اس حوالے سے۔ اچھا جی، صحیح۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور مؤلف نے اور ایک محقق نے اس کا جواب دیا ہے، کتاب ملاحظہ فرمائیں، کشف الاسرار عن وجہ الغائب عن الابصار، استاد الفقہا مرزا حسین نوری تبرسی، ٹھیک ہے، تہران مکتبہ نینوا الحدیثیہ کی چاپ ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، ایک جلد میں، اس میں آپ کو کوئی زیادہ جلدوں کا جھنجھٹ بھی نہیں ہے، اس میں جب جاتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تہمت لگاتے ہیں، ہم تھوڑا اس کو زوم کر لیں، ہاں، یعنی یہ لوگ جو کہتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کا ایک بیٹا حجت ہے، یعنی امام قائم، جن کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ حجت جو ہے وہ دخل سرداب وغابہ فیہ، کہ امام مہدی جو ہیں وہ سرداب میں گئے، وہاں سے غائب ہو گئے اور ابھی تک وہاں سے نہیں آئے، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ آگے وہ کیا بیان کرتے ہیں، فنقول یا علماء العصر و حفاظ الدہر، کہ اے اس زمانے کے علماء اور اے اس زمانے کے حفاظ، بھائیو، ہادہی، یہ کہاں ہے ہمارے پاس، تو یہاں نہیں پڑھی، وہاں پہ پڑھی ہیں، ہادہی کتب علماء الامامیہ و مؤلفاتہم قبل ولادت المہدی، کہ ہمارے الی ہادہی الآثار، کہ ہمارے پاس یہ کتابیں موجود ہیں جو امام مہدی کے زمانے سے پہلے لکھی گئیں، یعنی اصول اربعہ 100 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آج تک ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں۔ آپ ان کتابوں میں ہمیں دکھائیں پہلے اور بعد، ساری کتابیں، وہ کہتے ہیں ہماری ساری کتابیں موجود ہیں، پہلے والی بعد والی ساری کتابیں موجود ہیں، آپ ہمیں دکھائیں کہ کہاں پر یہ چیز بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ ہماری طرف نسبت دیتے ہیں یہ کہاں پہ بیان ہوئی ہے، کہیں پر یہ چیز بیان نہیں ہوئی، اور آپ تشیع کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، کتنا یعنی مؤدبانہ انداز سے بیان فرما رہے ہیں کہ اے یا علماء العصر و حفاظ الدہر، کچھ تو سوچیں، کوئی عقل سے کام لیں کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی کتاب کا حوالہ ہے یا کوئی ایک عالم کا ریفرنس ہے کہ جس نے یہ بات بیان کی ہو کہ تشیع کا یہ عقیدہ ہے؟ تو بروز محشر یہ لوگ جواب دیں۔ قرآن مجید میں کافی آیات اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں کہ جو لوگ بھی اس طریقے کی تہمتیں لگاتے ہیں ان کا، یعنی وہ بروز محشر جواب دیں ہوں گے ان چیزوں کے، کہ آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ آپ لوگ اس طرح کی تہمتیں، اور وہ افراد جو سینہ بسینہ ان کو نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر تم ایسی باتوں کا تکرار کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، سرے سے کوئی علم نہیں ہے، تو ایسی باتیں جو ہیں وہ جھگڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں لائیں گی۔ لہٰذا یہ جو ایک شبہ تھا اس کا یہاں پر ہم نے جواب دیا۔